अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों की तवज्जो, इस मुल्क के इदारों की तवज्जो एक ऐसे इशू की तरफ दिलाना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा गंभीर बन चुका है। और ये चीज़ें हमारे लिए इतनी ख़तरनाक हो चुकी हैं कि हमें अवेयरनेस तभी मिलती है जब ये कुछ सोशल मीडिया पर वायरल। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी चीज़ छुपी रहना मुमकिन नहीं है। तो ऐसी चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं कि दिल दहल भी जाता है, बंदा खौफ में मुब्तला हो जाता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है, जहाँ एक तरफ हमें बड़ी आसाइशें दे रही हैं, उससे ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। किस तरह एक नाजायज़ तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, उसका गलत इस्तेमाल करके ये दुनिया जो है वो पैसा कमाने के मकरू धंधों में गैर कानूनी तौर पर जो है ना, वो दुनिया जो है वो इसमें मशगूल होगी। पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। ये सारी कहानी है डार्क वेब की। आप मेरे पीछे कुछ तस्वीरें भी देख रहे होंगे। ये पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये कुत्ता भी आप मेरे पीछे जो है वो तस्वीर में देख रहे हैं। ये जो लोग कुत्ते के साथ बैठे हैं, ये इनका एक घिनौना कारोबार है। इनका बहुत ही गंदा घिनौना कारोबार है। ये पकड़े गए हैं। कारोबार इनका ये है कि पॉर्न मूवीज, आप लोगों को इल्म होगा, जो पॉर्न मूवीज होती हैं, जो बड़ी जो है ना महंगी जो है वो वेबसाइट्स पर बिकती हैं। अब कुछ लोग जानवरों के जरिए भी है जो है वो बच्चों के साथ और औरतों के साथ ये फेल करवाना शुरू हो गए हैं। अब ये जो लोग आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, ये घटिया लोग इस कुत्ते के जरिए मुख्तलिफ औरतों के साथ गलत किस्म के फेल करवा के, उनकी वीडियोस बनवा के ये बाहर बेचते हैं। ये डार्क वेबसाइट्स में बेचते हैं। मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगी कि डार्क वेबसाइट्स क्या होती हैं और किस तरह पूरी दुनिया में जो है वो लोग जो है वो किस तरीके से इनको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों ने कसूर का वाकया भी सुना होगा, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। कसूर में भी बच्चों के साथ गलत हरकतें करके, बदफेली करके, उनका रेप करके, उनके साथ बुरी हरकतें करके उनकी वीडियोस बनाई जाती थी। एक अरसे तक ये जो है ना वो एक अरसे से ये काम चल रहा था। फिर ये मीडिया पर आया, फिर शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस लिया, तो जो इसके में जुड़े किरदार थे उन तक जो है वो पुलिस भी पहुंची। लेकिन ये बड़ी लंबी कहानी है। ये ऐसा नहीं है कि दो चार लोगों को आपने पकड़ लिया तो मामला खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी पाकिस्तान में बहुत जगहों पर ये काम हो रहे हैं। ये जो लैया वाला स्कैंडल है, ये लैया के घटिया लोग हैं जो औरतों को इस ज़बरदस्ती इस्तेमाल करते हैं। आप इसकी वीडियोस देखें तो मेरा दिल दहल गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वो औरत किस तरह, उसका मुंह बांधा हुआ है, उसके हाथ बांधे हुए, और कुत्ता जो है वो उसके साथ किस तरह की गलत हरकतें जो है ना वो कुत्ते से करवाई जा रही हैं। मैं वो बयान भी नहीं कर सकती, ना मैं वो दिखा सकती हूँ। मैं इन जाहिलों का चेहरा ज़रूर आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये वो है इस सोसाइटी का गंदे और मकरू चेहरे जो हमारी सोसाइटी को जो है ना वो दलदल की तरफ धकेल रहे हैं, चंद टकों के बस, चंद पैसों के बस। अच्छा, इसके बाद जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम वाला जो केस था, ये भी आप लोगों को याद है। सजाए मौत तो हो चुकी है। अब जाहिर जाफर ने किया क्या था? जाहिर जाफर जो था वो एक डार्क वेबसाइट्स जो होती हैं इनके साथ मुंसलिक था। सबसे पहले आप जरा सुन लें कि डार्क वेबसाइट्स होती क्या है। डार्क वेब्स की एक बड़ी एक प्रॉपर एक दुनिया है जहां हर आम बंदे की, मेरी, आपकी, किसी भी आम बंदे की रसाई मुमकिन है। इवन के मुख्तलिफ दुनिया के बहुत सी एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन तक नहीं पहुंच जो है ना वो सके हैं, क्योंकि इतना कि अंडरवर्ल्ड की एक दुनिया है, इतना ज़्यादा ये गहराई में और इतना ये इसको खुफिया तौर पर काम करते हैं कि कोई भी इन तक नहीं पहुंच सकता। बहुत से वाकयात में कुछ लोग पकड़े भी गए, लेकिन ये इतना ज़्यादा इसका जाल फैला हुआ है कि पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर इन वेबसाइट्स में गैर कानूनी मवाद होता है जो बहुत से लोगों की डिमांड पर बनाया जाता है। अब इसमें बहुत से लोग इसमें ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जिसमें आपको लाइव करते हुए जो है ना वो सब कुछ दिखाया जाए। वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि किस तरह के साइको लोग, और ये आम बंदा नहीं करता है, ये बड़े उमरा किस्म के जो लोग होते हैं, बड़े मारूफ शख्सियात होती हैं जो जहनी मरीज होते हैं, जिनको पता नहीं चलता कि हमने पैसा इस्तेमाल कहाँ करना है। वो पैसे को लेकर इतना पागल हो चुके होते हैं, इतने जहनी मरीज बन चुके होते हैं कि वो इस तरह की जो है ना वो हरकतें करवाते हैं। अब इन डार्क वेबसाइट्स पर इस दुनिया में इतने मकरू धंधे होते हैं। बच्चों के जो रेप हैं उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं,
عورتوں کے جو ریپ ہیں ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، جانوروں کے ساتھ جو کچھ جانوروں کے ذریعے کروایا جاتا ہے ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. پھر تشدد، صرف ریپ نہیں، پھر بچوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، اس کی ویڈیوز بنائی. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ تشدد کی ویڈیو دیکھ کے تو ہمارے تو دل دہلتے ہیں نا، ہم تو بڑا پریشان ہوتے ہیں، اچھا بچے پہ تشدد ہو رہا ہے، ہم تو اندر باہر سے اوپر نیچے سے ہم تو ہل کے رہ جاتے ہیں. لیکن نہیں، یہ بہت مہنگی بکتی ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا میں اس طرح کے ذہنی مریض، اس طرح کے گھٹیا لوگ شامل ہیں جو اپنی ڈیمانڈ پہ بنواتے ہیں. میں اب آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں جو ظاہر جعفر نے نور مقدم کے ساتھ کیا، وہ سارا لائیو سیشن چل رہا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بہت سی شخصیات ایسی تھی جو اس وقت اس کو دیکھ رہی تھیں. جو ظاہر جعفر جو ہے وہ نور مقدم کے ساتھ جو کر رہا تھا وہ سب کچھ لائیو دکھایا جا رہا تھا. اس کو بولتے ہیں ریڈ رومز. ان میں ہوتے ہیں ریڈ رومز بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے عمرہ کاروباری شخصیات، اور اس کے پیسے لائیو جو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں گھٹیا حرکتیں، لائیو اس کے پیسے بہت زیادہ ملتے ہیں. یہ جرائم کی اتنی گھناؤنی دنیا ہے، اتنی گھناؤنی دنیا ہے کہ جس میں لوگوں نے اس کو پیشہ بنا کر اس کو پیسے کمانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا ہے. اب ڈارک ویب پر آپ کو بآسانی کرائے کے قاتل بھی مل جاتے ہیں، آپ کو منشیات، اسلحہ اور اس طرح کی چیزوں بھی جو ہے نا وہ غیر قانونی طور پر بڑے اس طرح میں اس میں گروپس بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بڑا آسانی سے جو ہے وہ آپ وہاں پر لے جاتے ہیں، ایزیلی آپ لوگ لے سکتے ہیں. تو ان لوگوں تک پہنچنا مطلب کہ یہ جو یوزرز ہوتے ہیں وہ اپنے سرور کا آئی ڈیز وہ نہیں پتہ کر سکتے، جو سرورز ہوتے ہیں وہ یوزر کہاں بیٹھا ہے، کہاں سے یوز کر رہا ہے وہ بھی پتہ. یہ اتنا خفیہ مشن ہے. یہ ڈارک ویب ایک ایسی گندی دنیا اور ایسی گھناؤنی، یہ آپ نے مکروہ ایک دنیا نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے. یہ میں جب اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل دیکھی پڑھی تو میں اتنا پریشان، اتنا ہل گئی کہ یہ ٹیکنالوجی ہماری نسل کو کہاں لے کر جا رہی ہے، پیسہ بنانے کی ہوس کہاں لے کے جا رہی ہے. پچھلے سال آپ کو لوگوں کو یاد ہوگا بالی ووڈ کی ایک بڑی مشہور معروف اداکارہ شلپا شیٹھی، ان کے شوہر راج کندرا، ان کو بھی اسی الزام میں پورنوگرافی اور اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا. وہاں کی ایجنسیز نے پکڑا، پولیس نے پکڑا اور ان سے بڑی انویسٹیگیشن ہوئی. بڑا یہ بالی ووڈ میں بہت مشہور ہوا تھا پچھلے سال یہ کیس، اور بڑی دیر وہ جیل بھی کاٹ کے آئے تھے. راج کندرا ان کے ہسبینڈ کا نام ہے، شلپا شیٹھی کے. تو وہ ان پہ بڑی جو ہے نا وہ لان تان ہوئی تھی کہ اس طرح کے کاروبار کے ذریعے آپ اتنے پیسے کما کے تو یہ برانڈ پکڑ لیا، تو یہ برانڈ پکڑ لیا، لعنت ایسے پیسے پہ. تو شلپا شیٹھی بڑا جو ہے نا وہ ٹراما سے گزر رہی تھی ان دنوں میں کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ یہ الزام لگا ہے اور یہ سارے کاروبار سے وہ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا شلپا شیٹھی نے کہ مجھے اس طرح کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ اس طرح کے کوئی کاروبار کر رہے ہیں. وہ تو بلکہ تردید کرتی رہی، لیکن بہت سے ثبوت اس طرح کے سامنے آئے تھے جس میں راج کندرا جو ہے نا وہ ان چیزوں میں ملوث پائے گئے تھے. خیر ان کو ضمانت ہوگی، وہ باہر آ گئے. اچھا، جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ ڈارک ویبز میں ریڈ رومز بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ جو ہے نا وہ اچھا لائیو دیکھتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے، اب آپ دیکھیں، اب جب جو ظاہر جعفر کر رہا تھا، ظاہر جعفر نے جس طرح اس کو پکڑا، اس کے جسم کے حصوں پر جو ہے وہ چھریاں چلائیں، اس کی گردن کو کاٹا، اس کے جو ایک لڑکی کے جو پرسنل پارٹس ہوتے ہیں اس تک جو ہے وہ اس نے جو ہے نا وہ چاقو کے وہاں پر وار کیے. اب یہ ظاہر جعفر ایک تو اپنی تسکین بھی لے رہا تھا، اور دوسرا لوگ ایسی چیزیں لائیو دیکھتے ہیں. کچھ لوگ دیکھتے ہیں وہ اچھا وہ باقاعدہ انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں وہاں سے، ریڈ روم سے انسٹرکشنز لوگوں کی آ رہی ہوتی ہیں جنہوں نے اتنا پیسہ دینا ہوتا ہے نا، وہ اپنی تسکین کے لیے، اپنی جو ذہنی ایک بیماری ہے اس کو دور کرنے کے لیے، وہ ان کو ایک نشہ ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں سائیکولوجیکلی یہ بیماری ہوتی ہے کہ آپ تشدد پسند کرتے ہیں، تشدد کرنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ تشدد دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو جو کچھ نور مقدم کے ساتھ ہوا، جتنی اذیت نور مقدم کو دی گئی، نور مقدم کے والد کا میں انٹرویو دیکھ رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بیوی کو وہاں پر نہیں لے کے جا سکا، میں اپنے گھر کی کسی عورت کو وہاں نہیں لے کے جا سکا. جو نور مقدم کا وہاں پہ حال تھا، وہ کہتے تھے میں بے ہوش ہونے والا ہو گیا تھا، کیونکہ اتنا برا کیا تھا ظاہر جعفر نے اس کے ساتھ. اس کے جسم کے پارٹس کاٹ دیے، اور وہ دکھا رہا تھا، وہ ان ریڈ رومز کے ذریعے، ان ویب سائٹس کے ذریعے
وہ جن لوگوں نے وہ ڈیمانڈ کی تھی، پھر وہ فوراً اسی ٹائم لائیو سیشن میں آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اچھا اس کو یہاں پر جو ہے نا وہ اس کو خراش دو، اس کے کان کو کاٹو، اس کی بازو کو کاٹو، اس کو یہاں چاقو لگاؤ، اس کو یہاں چاقو لگاؤ، پھر اس کی گردن کاٹو. مطلب کہ اتنے گھناؤنا کاروبار ہے یہ، اتنا گھنا. میں تو کہتی ہوں یا اللہ لعنت ایسے پیسے پہ، اللہ کیا کرنا ہے ایسے پیسے کا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے ذریعے سے اگر آپ پیسے کماتے ہیں تو یہ پیسہ آپ کو سکون تو نہیں دیتا ہے. ایسے پیسے سے تو نفرت ہو جاتی ہے. ایسے پیسے سے تو بہتر ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ایک ٹائم کی روٹی کھا لے، عزت کی کھا لے. لیکن یہ کیا کاروبار ہے جو دوسروں کو اذیت دے کر آپ نے جو ہے نا وہ پیسہ کمانا ہے. تو یہ ڈارک ویب سائٹس اتنا گہرا، اتنا گھناؤنا کام ہے. پاکستان میں اس بارے میں بڑی ریسرچ بھی ہوئی اور بڑا اس معاملے کو یہ نور مقدم کے کیس کے بعد بہت زیادہ ٹٹولا گیا. بڑی شخصیات اس میں ملوث تھیں جو اس ٹائم لائیو سیشن میں نور مقدم کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے. بچیوں کے ریپ لائیو دکھائے جاتے ہیں، بچوں کے ریپ لائیو دکھائے جاتے ہیں. پھر جو بچوں کو اوپر تشدد کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں پر تشدد کرتے ہیں، ان کو لائیو دکھایا جاتا ہے. پھر جو یہ میں نے آپ کو پیچھے تصویریں دکھائیں، یہ بھی جو ہے نا، یہ تو خیر موویز بناتے ہیں، بہت سی چیزیں لائیو دکھائی جاتی ہیں. اور لائیو وہ لوگ دکھاتے ہیں جن کو جو ہے وہ زیادہ پیسوں کی لالچ ہوتی ہے. وہ بڑا رسک بھی ہوتا ہے کیونکہ جنہوں نے پیسہ دیکھنا ہے پھر لائیو میں ان کو ہر چیز ایکوریٹ چاہیے ہوتی ہے. تو میں نے جب اس کو ڈیٹیل میں سرچ کی، پڑھا، تو میں نے سوچا ہی میں چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم ٹیکنالوجی کے کتنے غلط استعمال میں جا رہے ہیں. خدا را آپ لوگ اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں اور اس ٹیکنالوجی کا اتنا استعمال کرنے دیجیے بچوں کو جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے. ایسی ویب سائٹس تک آپ پہنچنا تو آسان نہیں ہے، لیکن میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گی آس پاس جہاں بھی ایسے آپ مشکوک لوگوں کو، کیریکٹرز کو دیکھیں تو پلیز آس پاس پولیس کو ضرور اطلاع کیجیے. اپنے بچوں کی خود حفاظت کیجیے. جو بچوں کے اتنے ریپ کے واقعات چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو اتنے بڑھ گئے ہیں، تو اپنے بچوں کی بھی حفاظت کیجیے. جہاں آس پاس کے مشکوک لوگوں کی حرکات و سکنات دیکھیں کہ یہ اس طرح کے کسی کام میں انوالو ہو سکتا ہے، آپ ہم لوگوں تک یہ ساری ڈیٹیلز پہنچائیے. ہم ان لوگوں کو، ان کرداروں کو جو ہے وہ بے نقاب کریں گے. یقیناً جو ہے وہ جب تک معاشرہ ایسی گھٹیا چیزوں کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تو یہ جو گندے جراثیم معاشرے میں پل پل کے ایک بڑی بیماری بن جاتے ہیں، تو یقین کریں معاشرے سے بیماریاں ختم نہیں ہوتی. تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اگر میرے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں کسی بھی لحاظ سے، کوئی بھی خبر ہو، تو آپ ضرور میرے ساتھ اس طرح کے واقعات یا کچھ بھی آپ خبر شیئر کرنا چاہیں تو آپ مجھے کامنٹس میں ضرور لکھیے، شیئر کیجیے، اور میں ان معاملات کو جو ہے وہ ضرور اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے جو ہے نا وہ اٹھاؤں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.